فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحمي. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمدللہ بہت خوشی کا موقع ہے، 4 بچوں کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کو دستار فضیلت پہنائی جائے گی۔ قرآن کا ختم ہونا اور اس موقع پر اللہ کی رحمتوں کا اترنا یہ اتنا زیادہ کثرت سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا اس موقع پر جو ہم لوگ شریک ہیں ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ خَتْمَةِ الْقُرْآنِ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقْسَمُ، کہ ایک لشکر اللہ کے راستے میں گیا، اس نے وہاں پر جہاد کیا، محنت کی، مشقتیں اٹھائیں، پھر وہاں سے بہت سا مال غنیمت اکٹھا کر کے وہ لوگ واپس شہر میں آ گئے۔ اب امیر جو تھے وہ ان مجاہدین میں اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے لگے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ ان کے ساتھ گئے، نہ لڑے، نہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، وہ بھی پیچھے لائن میں لگ گئے۔ تو امیر نے سوچا کہ چلو یہ لوگ بھی آ ہی گئے ہیں تو اس مال میں سے کچھ حصہ امیر نے ان کو بھی دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو اس کا سب سے زیادہ حقدار تو وہ استاد اور شاگرد ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، مشقتیں انہوں نے اٹھائیں، یہ بیچارے راتوں کو جاگتے رہے، بچے نے تکلیفیں برداشت کی۔ اب حق تو یہی ہے کہ ساری رحمتیں برکتیں انہی کو ملنی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو ان کی دعا میں شریک ہونے کے لیے آگے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح سے ہے جو پیچھے لائن میں لگ گئے تھے، تو جیسے امیر نے مال غنیمت میں انہیں بھی حصہ دے دیا، اسی طرح انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ ضرور ملے گا اور ہم خالی نہیں جائیں گے۔ ان بچوں نے جو کتاب حفظ کی ہے اور اپنے سینوں میں اتاری ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن وہ دستور حیات ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کتاب سے سچی، اس کتاب جیسی کوئی جامع ترین کتاب اگر ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اور یہ چیلنج اب نہیں ہوا، یہ اس زمانے میں ہوا تھا جب بڑے بڑے شاہ سوار عربی کے دنیا میں موجود تھے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی اللہ کا یہی چیلنج ہے کہ اگر لا سکتے ہو تو ایک آیت اس قرآن جیسی بنا کر دکھا دو تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن آج بھی اس چیلنج کو کوئی آدمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عربی کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، ڈاکٹر فوزی، مصر کے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا ایک مجلس میں، کہتے ہیں میرے ایک عربی کے حوالے سے ایک بہت بڑے عربی کے ادیب تھے، عیسائی تھے وہ، تو وہ کہنے لگے یار تم لوگ یہ کیا چیلنج کرتے ہو کہ قرآن جیسی ایک آیت نہیں کوئی بنا سکتا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ عربی کے اتنے ماہر ہیں تو بنا لیں گے بیٹھے بیٹھے، یہ کون سی بات ہے۔ تو ڈاکٹر فوزی کہنے لگے، میں نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مضمون دیتا ہوں، آپ اس پر تیاری کر کر کچھ بنا کر لاؤ۔ مضمون یہ دیا کہ دوزخ گہری ہے، اس منظر کو آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو وہ چند مہینوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں نے وہ تیار کر لیا ہے، تو اس نے کئی لائنوں میں اس منظر کو بیان کیا کہ دوزخ اتنی گہری ہے جیسے کوئی بہت بڑا کنواں ہو، اس کی گہرائی ختم نہیں ہو رہی اور اس کی چوڑائی اتنی ہے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اس کے ذہن میں آیا۔
تو ڈاکٹر فوزی کہنے لگے، میں نے کہا اچھا چلو اب میں تمہیں قرآن سناتا ہوں اسی منظر کو بیان کرنے میں، اور مختصر سے لفظوں میں کیا کچھ اللہ نے کہہ دیا ہے، پھر تم اپنی 10 لائنیں اور قرآن کی 1 لائن ان کا مقابلہ کر لینا، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیلنج تم نے کس حد تک پورا کیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو دوزخ کہے گی نہیں نہیں اور لے کر آؤ، حل من مزید حل من مزید۔ اب ساری دنیا کے جو گنہگار اور ساری دنیا کے پہاڑ اور پتھر وقودها الناس والحجارہ سب کچھ دوزخ میں ڈال کر بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تو بھر گئی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے حل من مزید اور لے کر آؤ۔ تو جب اس نے یہ آیت سنی نا تو کہنے لگا یار میں تو سنا رہا تھا اتنی بڑی ہے، ایسی چوڑی، ایسی گہری، یہ تو سارے پہاڑ زمین و آسمان لپیٹ کر بھی اس میں ڈال دیے گئے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، تو اس سے زیادہ گہرائی کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس معاشرے اور اس علم کے پیچھے لگے ہیں اس کو چھوڑ کر، کہ جو آج اتنے سالوں کی تحقیقات کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، قرآن 1500 سال پہلے وہاں تک ہمیں پہنچا چکا ہوتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھیں کہ آج کوئی آدمی آ کر ہمیں یہ کہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے ایک چیز ہے، وہ یوں کریں تو زمین کے نیچے سے پانی نکل آتا ہے، تو آپ کہیں گے کتنے پھرنے ہیں بھائی، اب تو موٹریں چل رہی ہیں اور بٹن دباتے ہیں پانی نکلتا، اب ایسے ایسے نہیں کرنا پڑتا، وہ نلکوں والی بات۔ تو وہ آپ سے آ کر کوئی آج کہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا وہ تیل ڈالتے ہیں تو پھر اس میں آگ لگاتے ہیں تو پھر اس سے آگ بن جاتی ہے، وہ پرانے جو سٹوو چلتے تھے جو مٹی کے تیل والے چولہے، تو آپ کہیں گے وہ بھائی کہاں کر رہا ہے، اب تو گیس آ گئی ہے، اب وہ چولہے نہیں ہوا کرتے۔ تو وہ آپ کو پرانی باتیں سنائے تو آپ اسے کہیں گے تم کہاں گھوم رہے ہو، ہم تو تم سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ آج مسلمان کو ایک بہت بڑا دھوکہ یہ لگا کہ شاید مغربی معاشرہ ہم سے بہت آگے جا چکا ہے اور ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ آج جہاں پہنچے ہیں، ہمارا قرآن تو ہمیں اس سے بہت آگے لے جا چکا ہے، اور ہم ان سے پیچھے کبھی بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ نے وہ کلام دیا ہے کہ جو ان سے بھی بہت آگے کی بات ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک حجازی عالم تھے، وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیٹھ گیا، وہ یہودی تھا، آپس میں کوئی بات چلی قرآن کے بارے میں، تو اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے، تو کیا تم مجھے اپنے قرآن سے وہ چیز دکھا دو گے جو میں تم سے مانگوں گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھو کیا کہتے ہو، میں انشاءاللہ تمہیں قرآن سے دکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایکس رے مشین کا دکھاؤ، تصور قرآن میں ہے، یہ جو ہم ایکس رے کرتے ہیں تو اس کا تصور کہاں ہے قرآن میں؟ اگر قرآن میں سب کچھ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو وہ کہنے لگے جو حجازی عالم تھے کہ اگر میں نے تمہیں ایکس رے مشین کا تصور دکھا دیا تو تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگا ہاں میرا وعدہ ہے، میں لاؤں گا، لیکن مجھے دکھاؤ۔ اس کے ذہن میں تو یہی تھا بھی ایکس رے مشین اب بن رہی ہے، قرآن کب اترا ہے تو کہاں اس کا تصور ہوگا؟ تو اس حجازی عالم نے سورہ ہمزہ پڑھی اور اس میں یہ آیت پڑھی کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ دوزخ کی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور یہ دلوں میں جھانک لیتی ہے، تطلع علی الافئدہ، دلوں میں جھانک لیتی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا تم بتاؤ یہ ایکس رے مشین کیا کرتی ہے؟ کہ یہ اندر جھانکتی ہے، پھر جو دیکھتی ہے اس کو فلم پر پرنٹ کر کر ہمارے سامنے لے آتی ہے۔ تو جس طرح وہ ایکس رے مشین اندر جھانک کر اندر کی چیز فلم پر پرنٹ کر کر ہمیں دیتی ہے، تو یہی تو وہ تصور ہے التی تطلع علی الافئدہ،
کہ یہ آگ بھی دلوں میں جھانک کر اللہ کے سامنے بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا کفر ہے، کتنا شرک ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو اس نے جب یہ آیت سنی تو وہ پریشانی میں بیٹھ گیا، بھی وعدہ تو ہم کر بیٹھا تو ہن اپاں کی کریے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل سمجھ میں آ گیا، یہی تصور ایکس رے کا ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو اس آیت کو سن کر وہ جو یہودی ڈاکٹر تھا وہی جہاز میں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ہم آج کہاں پھر رہے ہیں، تمہارا قرآن تو پہلے یہ سب چیزیں ہمیں دے چکا ہے۔ آپ یقین کریں کہ صرف قرآن سے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو آج مسلمان قرآن کو پرانے زمانے کی کتاب سمجھتا ہے۔ یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے بنائی ہے، قیامت تک کا قانون اس کے اندر موجود ہے۔ ایک فرانس کے بہت بڑے کیپٹن تھے بحری جہاز کے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ اس نے پھر اپنی ایک کتاب میں یہ بات لکھی، میں مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا مجھے کسی آدمی نے اسلام کی دعوت نہیں دی کہ میں اس سے متاثر ہوا ہوں، مجھے صرف ایک قرآن کی آیت نے مسلمان کیا ہے۔ کہنے لگا میری زندگی کے 50 سال میں نے سمندر میں گزارے، بحری جہازوں میں میں کپتان تھا، کبھی اس ملک جا رہا ہوں کبھی اس ملک جا رہا ہوں، دن بھی رات بھی، طوفان بھی، سردی گرمی، سب کچھ سمندر کا میں نے دیکھا۔ تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک مسلمان نے قرآن کی تلاوت ٹیپ میں لگائی ہوئی تھی، تو اس کا میں نے ترجمہ اپنی زبان میں سنا۔ تو وہ آیت یہ تھی کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ تو اس آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو جو یعنی کفر و شرک کی گھاٹیوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جو سمندر میں ہے اور ایک دم طوفان آ گیا تو ایک موج اس کے اوپر دوسری موج، اور اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا اندھیرا ہے، ایک موج کے اوپر موج اتنی آ چکی ہے۔ تو یہ کفر کی گھاٹیوں میں کافر کیوں گھرا ہوا ہے؟ اس نے جب یہ آیت کا ترجمہ سنا نا تو وہ کہتا ہے میں گیا مسلمانوں کے پاس، میں نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے سمندر کے کتنے سفر کیے ہیں؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی نے تو سمندر دیکھا ہی نہیں، سفر تو دور کی بات ہے، مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، سمندر جدہ میں تھا، اور مدینہ سے آپ زیادہ سے زیادہ تبوک گئے ہیں اور خیبر گئے ہیں، یہ آپ کے لمبے سفر ہیں، اس درمیان میں کہیں بھی سمندر نہیں آتا۔ کہ ہمارے نبی نے تو سمندر دیکھا ہی نہیں ہے، سفر تو دور کی بات ہے۔ کہ پھر میں نے کتابیں پڑھی سیرت کی، اس میں بھی مجھے یہی ملا کہ ان کے نبی کا کوئی سمندر کا سفر نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو منظر قرآن نے پیش کیا ہے نا، اس منظر کو صرف وہی آدمی بتا سکتا ہے جس نے میری طرح کم سے کم 50 سال سمندر میں گزارے ہو۔ اس نے کہا میں نے 50 سالوں میں ایک دفعہ سیم یہی منظر دیکھا، طوفان آیا، اتنی بڑی بڑی موجیں، ایک موج اس کے اوپر دوسری موج، اور ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس اندھیرے میں۔ کہ میں سمجھ گیا جو بندہ ایک دن سمندر میں نہیں گیا یہ سارا منظر وہ نہیں بیان کر سکتا، اس کو کسی نے بتایا ہے، اور ظاہری سی بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھے بتاتا ہے، تو اللہ ہی یہ منظر بتا سکتا ہے یا میری طرح کا کوئی ماہر آدمی بتا سکتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے مجبور کر دیا کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو غیر مسلم تو اس کتاب کو پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ایسا بہت اگے کی کتاب ہے، اور آج مسلمان کہتا ہے نہیں ہم تو شاید قرآن پڑھ کر پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن پیچھے کی نہیں، یہ تو آگے کی کتاب ہے، ہر آنے والے زمانے کو قرآن ٹچ کرتا ہے اور وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ یہ اسی زمانے کے لیے اللہ نے اس کلام کو اتارا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج سائنس جو ہے مریخ پر سائنسدان پہنچ رہے ہیں، بھائی وہاں پر کیا کرو گے؟ کہ ہم وہاں پر رہائش کے لیے کوئی انتظام دیکھتے ہیں، تو اگر وہاں زندگی کے آثار ہوئے تو ہم وہاں پر آبادیاں قائم کریں گے۔ اچھا جی آپ وہاں ڈھونڈنے کیا جا رہے ہیں؟
کہ ہم وہاں پر پانی ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اگر وہاں پانی ہوگا تو انسان زندہ رہ سکے گا، اگر پانی نہیں ہے تو مریخ پر پھر رہ کر وہاں کیا کریں گے، وہاں تو انسان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ پانی ہوگا سبزی اگے گی، پھل اگے گی، جانور زندہ رہیں گے، انسان زندہ رہیں گے۔ تو سائنس نے اپنی ساری توجہ ایک طرف لگائی ہے کہ مریخ پر صرف پانی تلاش کرو، وہ مل گیا تو باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اور ہمارا رب ہمیں اب سے کتنے 100 سال پہلے بتا چکا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اگر زندگی ہے تو وہ صرف پانی سے ہوگی، پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو آج سائنس یہ کہتی ہے جہاں پانی ہوگا وہیں زندگی ہے، اور اللہ تو ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا چکے کہ پانی سے زندگی ہے۔ تو وہی بات کہ وہ بندہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ انجن کرو تو پانی نکلتا، اور ہمیں تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتہ ہیں کہ پمپ بھی ہے اور وہ ڈھل کے چل کے ہم کہاں چلتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے۔ آپ دیکھیے سائنس اب یہ تحقیق کرتی ہے کہ جو چاند اور سورج ہیں ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی چاند کیچ کرتا ہے، پھر اس سے یہ راتوں کو روشن ہوتا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آپ ذرا قرآن میں آئیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور ان کا بچپن بیان کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، اور آگے ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ اب قمر بازغاً، شمس بازغةً، یعنی سورج کو مؤنث بیان کیا ہے اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مذکر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ دیکھو ماں مؤنث ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، تو بیٹا ماں کا دودھ پیتا ہے تب کہیں جا کر اس کی زندگی بنتی ہے اور وہ زندہ رہ لیتا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جیسے بیٹا مذکر اپنی مؤنث ماں کا دودھ لے کر اپنی زندگی قائم رکھ سکتا ہے، اسی طرح یہ چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے، تو یہ چاند اس سورج کی روشنی ماں کے دودھ کی طرح لیتا ہے اور اس سے راتوں کو روشن ہوتا ہوا ہم سب کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارا رب تو 1500 سال پہلے اس منظر کو اشاروں میں بتا چکا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج سے لے کر روشن ہو رہا ہے۔ اور آج سائنس اتنی تحقیقات کے بعد ہمیں جو بات بتاتی ہے وہ تو ہمارا رب ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اسی زمانے کی بات اللہ نے کئی 100 سال پہلے اپنے بندوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ وہ مضبوط کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا منظر قیامت کے دن پیش کیا۔ وہ کیا؟ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایک تو کہا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ قیامت میں وزن ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کسی کے اعمال نامے بھاری ہو جائیں گے، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ وزن کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ انسان کو اٹھا کر میزان میں کھڑا کر دیں گے، انسان کا اپنا وزن ہوگا اس کے عملوں کے سمیت، اچھے عملوں والا بھاری ہو جائے گا، برے عملوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ تو اب یہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے، بڑے کمزور صحابی تھے، ان کی ٹانگ بالکل ایسے جیسے پولیو والے بچوں کی کمزور ہوتی ہے۔ تو وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی سے، تو یہ اوپر درخت پر تھے، تو نیچے صحابہ نے ان کی ٹانگ دیکھی تو ہنس پڑے کہ اتنی کمزور سی ٹانگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگ کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، یہ کمزور ٹانگ جب قیامت والے دن میزان میں تلے گی تو اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس دن اللہ انسانوں کو کھڑا کریں گے۔ اب اللہ یہ فرما رہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ جو کافر ہے جب اس کو میزان میں اللہ لائیں گے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، صفر۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی بھی احد پہاڑ سے وزنی ہو رہی ہے۔ اب یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بندے دو ہیں، ایک ہی ترازو میں ہیں، ایک کا وزن احد پہاڑ جتنا ہے اور دوسرے کا بالکل صفر، ایک چھٹانک بھی اس کا وزن نہیں آ رہا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترازو میں ٹیشو کا ڈبہ رکھ دیں اور اس مائک کو رکھیں تو ایک کا وزن بہت ہو دوسرے کا بالکل ہی نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا، ماڑا موٹا سا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اللہ پاک نے یہ بات کر دی، ختم۔ اب سائنس تحقیق کرتی 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 آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر کسی انسان کا وزن 100 کلو ہو، مثلا میرا وزن تو نہیں ہوگا 50 کے قریب، کہیں اوپر نیچے ہوگا، چلے آپ میں سے کوئی بھی جس کا وزن 100 کلو ہو، اسی بندے کو اٹھا کر آپ چاند پر لے جائیں تو اس کا وزن 40 کلو رہ جائے گا۔ کتنا بھائی؟ 40 کلو۔ یہاں 100 کلو ہے زمین پر، لیکن جب یہ چاند پر جا کر اس کو تولیں گے تو اس کا وزن کتنا آئے گا؟ 40 کلو۔ اسی کو اٹھا کر مریخ پر لے جائیں تو اس کا وزن ہوگا 400 کلو۔ کتنا؟ 400 کلو۔ اسی بندے کا وزن دنیا میں زمین پر 100، چاند پر 40 اور مریخ پر 400 کلو۔ اور جب اس کو خلا میں لے کر آئیں گے تو خلا میں اس کا وزن ہوگا 0۔ ایک چھٹان، ایک رتی برابر بھی وزن نہیں ہے۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ جتنی مرضی بھاری چیز جب خلا میں آتی ہے تو اس کا وزن 0 ہو جاتا ہے، اور یہی بندہ چاند پر جاتا ہے تو وزن کم ہو کے 40، اور مریخ پر جاتا ہے تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 400 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز کا وزن بڑھ بھی رہا ہے، گھٹ بھی رہا ہے۔ بالکل یہی منظر ہمارا رب بتا رہا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ یہ کافر آج 100 کلو کا ہے، جب قیامت میں آئے گا اس کے عملوں کا وزن بالکل 0 ہوگا، اس کا اپنا وزن بھی 0 ہو جائے گا۔ جس طرح کے خلا میں جا کر اس کا وزن 0 ہو جائے گا، اس دن اللہ جب میزان میں تولیں گے تو اس کا وزن بھی 0 ہی نکلے گا۔ اب دیکھیں ہمارا اللہ کب ہمیں یہ بات بتا چکا ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں سائنس اس عروج پر نہیں تھی۔ دیکھو ایک بات اور سمجھیں آپ، یہاں ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے۔ نہیں، میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے، اللہ کی قسم جتنی سائنس قرآن کے لیے مددگار ہے نا، کوئی اور چیز اتنی مددگار نہیں ہے۔ کہ جن چیزوں کو سمجھانے میں ہمیں گھنٹوں لگتے تھے، سائنس کی مدد سے وہ چیز 5 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، یوں منٹوں میں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو سائنس کو کبھی بھی قرآن کے مخالف نہیں سمجھنا چاہیے، یہ قرآن کی موافقت کرتی ہے۔ ہاں، اگر کہیں سائنس اور قرآن آپ کو ٹکراتی بھی نظر آئے تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ کس وقت کا؟ اس وقت کا کہ جب سائنس کی اگلی تھیوری پچھلی تھیوری کو ریجیکٹ کر کر وہی بتائے گی جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ مثلا ایک وقت تھا ڈارون کا نظریہ بڑے عروج پر تھا کہ انسان یوں تھا، بندر تھا، پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا وہ ہوا، بہرحال وہ انسان بن گیا۔ تو یہ ایک بڑا عروج پر چلا، لیکن آج جینیٹکس انجینئرنگ نے ان سارے نظریات کو ختم کر دیا۔ اب سائنس آج کیا ثابت کرتی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی ابتدا ایک مرد سے ہے، اس کے بعد کوئی عورت بنی ہے، پھر دونوں سے آگے بہت سا نظام چلا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے نا تو الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے خواتین، تو سائڈ پہ ڈاکٹر ان کی ہسٹری میں ایکس کبھی لکھتی ہے XY۔ جب XY لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، اور جب XX لکھ دے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، اس کو بچی ہوگی۔ وجہ کہ انسان میں جو مرد ہے اس کے مادہ منویہ میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک کو سائنس X کہتی ہے، دوسری کو Y۔ اور عورت کے مادہ منویہ میں جو جراثیم ہے وہ سارے ہی X ہوتے ہیں، اس میں کوئی Y نہیں ہوتا۔ جب دونوں کے مادے ملتے ہیں تو مرد کا X عورت کا X ملتا ہے تو لڑکی ہو جاتی ہے، مرد کا Y عورت کا تو ہوتا ہی X ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو لڑکا ہوتا ہے۔ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پہلے عورت ہوتی تو بعد میں مرد کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں تو Y ہوتا نہیں ہے۔ تو پہلے کوئی مرد تھا، اس میں X بھی تھا، Y بھی تھا، اس کے X سے اللہ نے عورت پیدا کی،
پھر ان دونوں سے آگے ساری نوعی انسانی کا نظام چلا ہے۔ اب آج سائنس نے یہ لکھ کر مہر لگا کر ہمیں تھما دیا، اب ذرا قرآن کھولیں ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ 4واں سپارہ ہے، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، مرد سے۔ کیسے بھائی؟ مرد سے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی مرد سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے بعد اللہ نے بے شمار مرد اور عورتوں کو جو ہے بکھیر دیا۔ اب سائنس بھی یہی بتا رہی ہے آج ہمیں، اور ہمارا رب تو ہمیں کب سے یہ بتا چکا ہے کہ میں نے پہلے آدم کو بنایا، پھر اس کی بیوی حوا کو بنایا، پھر اس سے آگے سارے نظام انسانی کو چلایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس قرآن کو ہم تھامے ہوئے ہیں کہ جو قرآن ہمیں آج کے زمانے کی خبریں اس وقت دے چکا تھا جب سائنس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں سمجھ رہے کہ سائنس قرآن کے پردوں کو صرف اٹھاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے دیکھو تمہارا رب یہ باتیں بتا چکا تھا، تمہیں نہیں پتا تھا، دیکھو یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو کوئی نئی تحقیق نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی کا جو نظام ہے اس کو ہمارے سامنے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو جو اوپر جاتے ہیں تو جو کمزور پھیپھڑے والے، جن کو کوئی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اوپر نہیں جانا۔ ہم لوگ اسکردو گئے، سال میں چل رہے تھے، تو وہاں ایک جماعت کی نصرت کے لیے حضرات نے ہمیں بھیجا، تو جماعت بہت اوپر تھی پہاڑوں پر، تو ہم لوگ نیچے تھے۔ تو اس وقت یہ ہمارے جو پاکستان کی جو یہ کیا ہوتی ہے خفیہ جو پولیس ہوتی ہے، CID والے، ان کے جو چیف تھے وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں اب لگ گئے ہیں، تو جنرل جاوید ناصر صاحب یہ اسی جماعت کی نصرت کر کے آ رہے تھے اور ہم جا رہے تھے۔ راستے میں ہماری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہوئے پترو اسی فوجی ہاں، ساڑھی بس ہو گئی، تسی نہیں ہوتے پہنچ سکتے۔ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ جی تسی ہم ریٹائر ہو گئے تھے، اس واسطے تاڑی بس ہوتی ہے، اسی اجے تازہ فوجی ہیں، اس واسطے اسی پہنچ جائیں گے، تسی فکر نہ کرو۔ تو وہ پھر باتیں چل گئی، وہاں بیٹھے رہے، ہم نے کھانا بھی کھایا اکٹھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ تھوڑے تھوڑے بیمار لگتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کچھ سانس کی تکلیف ہے، تو وہ یہاں کا موسم ٹھنڈا ہے اس لیے تھوڑا مجھے تنگی ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے وہ پائی ہوتے تھے ویسے آکسیجن تھوڑی ہے، تو مرنے کا راہ دے ویچی ہوتے نہ جا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اوپر جو انسان جاتا ہے تو آکسیجن گھٹتی جاتی ہے، تو سانس گھٹتا ہے، آدمی سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اب یہ کس نے بتائی بات؟ سائنس نے بتائی کہ بھئی جتنا اوپر جاؤ گے آکسیجن کم ہوتی ہے، تو اس لیے آکسیجن ساتھ لے کر تمہیں جانا چاہیے اگر تم اوپر کہیں جا رہے ہو۔ اب یہ بات ہمارا اللہ ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل سے ہدایت کا نور اللہ کھینچ لے، اس کو دین پر چلنا یوں مشکل لگتا ہے جیسے کسی کو آسمان پر لے جائیں اور اس کا سانس گھٹنا شروع ہو جائے۔ اب اللہ یہ کب ہمیں بتا چکے ہیں، اور آج اگر سائنس کہتی ہے کہ سوتے گئے سی سانوں پتہ لگ گیا اتنے آکسیجن تھوڑی ہوتی، تو ٹھیک ہے تمہیں آج پتہ چلا، ہمارا اللہ ہمیں بہت پہلے یہی منظر بتا چکا ہے۔ ارے اس کتاب کو ہم تھامے ہوئے ہیں، اتنی مضبوط کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر مسلمان یہ سمجھے کہ مغربی معاشرہ ہم سے آگے ہے اور ہم ان سے پیچھے ہیں، تو یقین کریں یہ ہماری ایمانی کمزوری ہی نہیں، یہ ہماری علمی کمزوری بھی سمجھی جائے گی کہ ہمیں ایسا کم ظرف اور اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ اس کلام کو تھامے ہوئے ہیں جس میں وہ بیسکس ہیں جس پر آج سائنس کھڑی ہوئی ہے، ورنہ تو اللہ نے سب کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اچھا اب مزے کی بات آپ دیکھیں،
اللہ جل جلالہ نے زمین بنائی، حدیث میں آتا ہے فجعلت تمید، ہل رہی تھی، تو پھر اللہ پاک نے پہاڑ اس پر گاڑے، والجبال اوتادا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اب یہ میخیں ہیں کیلوں کی طرح، جیسے کوئی چیز ہلتی ہے تو کیل لگا دیں تو وہ وہیں رک جاتی ہے، اب یہ رک گئی ہے۔ اب اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ زمین چکر لگا رہی ہے، 4000 میل جو ہے زمین کا قطر ہے، اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گردش کرتی ہے، اسی لیے 24000 میل، تو 24 گھنٹوں میں اپنا ایک چکر پورا کر لیتی ہے زمین۔ اب اس پورے چکر میں زمین گھوم رہی ہے اور یہ پہاڑ میخوں کی طرح بیچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیسی نفاست سے ان کو جوڑا ہے کہ نہ تو زمین کے گھومنے کا کوئی شور ہوتا ہے اور نہ اس کے گھومنے کا کسی کو پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں یہ گھوم بھی جاتی ہے۔ تو کتنا بہترین نظام اللہ نے اس کو قائم کیا ہے، اور آج سائنس اتنی تحقیقات کے باوجود ایسا کوئی نظام نہیں لا سکی۔ آپ دیکھ لیں گاڑی کا ٹائر گھومتا ہے تو اس کا گھومنے کا ایک اپنا شور ہے، اور اس کی گھومنے کی حرکت پتہ چلتی ہے کہ ٹائر گھوم رہا ہے نہیں گھوم رہا ہے، لیکن زمین کو اللہ نے کیسے انداز سے گھمایا کہ اس کے گھومنے کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس لیے قرآن میں چیلنج دے کر فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم بہترین بچھانے والے ہیں اس زمین کو، تم اپنا کوئی ایسا نظام لا کر دکھاؤ تو ہم مانیں کہ واقعی تم نے بھی کچھ کیا ہے۔ تو یہ چیلنج آج بھی کھڑا ہوا ہے جسے کوئی پورا نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، آج ایک سائنس کی تحقیق بڑی عجیب بات ہے، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے بڑا اس سے لطف آیا اس کو پڑھنے کے بعد۔ ایک مسئلہ ہے، کوئی اتنی بڑی مثلا زمین یہ ہے، گول زمین ہے، کوئی اتنی بڑی ڈرل مشین لے کر آئے کہ جو زمین میں سوراخ کرے اور نیچے سے اس کا ورما سکہ لے، اس سکے کو زمین کے اندر ڈال دیں اس سوراخ کے اندر۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ سکہ اوپر سے ڈالا ہے تو نیچے سے کتنے سالوں کے بعد نکلے گا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ 100 سال 1000 سال، تو سائنس اس کا جواب دیتی ہے یہ سکہ کبھی بھی نیچے نہیں نکلے گا، یہ سکہ کبھی بھی نیچے نہیں نکلے گا، بیچ میں گھومتا رہے گا۔ ارے بھی کیسے گھومتا رہے گا؟ اب ان کی تحقیق سے یہ بات پتہ چلی کہ زمین کے خاص حصے میں نیچے جا کر ایک گریویٹیشنل فورس جس کو کشش ثقل کہتے ہیں وہ ہے، وہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے الٹ ہوتا ہے، کسی چیز کو کھینچتا ہے کسی چیز کو دھکا مار دیتا ہے، تو وہ ایسے ہے جو اس کے اوپر والی چیزیں اس کو نیچے کھینچتی ہے اور جو اس سے نیچے والی چیزیں اس کو اوپر کھینچتی ہے۔ اب جب یہ سکہ نیچے آئے گا تو یہ یوں گھوم کر نیچے چلا جائے گا، اور جب نیچے جانے لگے گا تو وہ اس سے دوبارہ اوپر کو کھینچ لے گی، یہ پھر اوپر جائے گا وہ پھر نیچے کھینچے گی، یہ پھر اوپر کھینچے گی، یوں وہ سکہ زمین کے اندر ہی چکر لگاتا رہے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ ختم ہوگی بات۔ اب سنیں قرآن اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر قارون کا قصہ سنایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دھسایا، فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، کہ قارون کو ہم نے زمین کے اندر دھسایا، اس کے خزانوں سمیت اس کو دھسا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ اس کو نکال کر لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ قیامت تک زمین سے نکل نہیں سکے گا، یہ ہمارا نبی ہمیں بتا چکا ہے۔ اللہ نے بتایا ہم نے زمین میں دھسایا، پھر وہی اپنے نبی کو کر کے بتا دیا کہ یہ زمین میں قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو سائنس کہتی ہے وہ سکہ ڈالے تو قیامت تک نیچے سے نکلے گا نہیں، اور اللہ کے حبیب آج سے 1500 سال پہلے ہمیں بتا چکے ہیں کہ قارون جب سے ہے، یہ بات تو ہمیں اب پتہ چلی، قارون تو اس سے بہت پہلے ہے،
بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. 1000 سال وہ ہو گئے اور 1400-1500 سال یہ ہو گئے، تو 2500 سال ہو گئے. وہ دھستا 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 قیامت تک یوں ہی دھستا رہے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. اب آپ بتائیں، جو چیز آج سائنس اتنی تحقیق کے بعد ہمیں بتا رہی ہے، کیا ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات پہلے بتا نہیں دی؟ سب کچھ تو بتا دیا. پھر اس کتاب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے سمجھنا اور ترقی سے اپنے آپ کو پیچھے خیال کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان کا سودا ہے. ہم تو اس کتاب کو تھامے ہوئے ہیں جو قیامت تک کی باتوں کا ہمارے سامنے پورا منظر پیش کر دیتی ہے، ہمیں سب کچھ بتاتی ہے. اب دیکھیں، اللہ نے قرآن میں ایک چیلنج کیا. وہ یہ کیا کہ اللہ پاک فرما رہے لوگوں، ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں مکھی کی، اور مثال دے کر فرمایا کہ تم سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. چلو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے تو اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. یہ قرآن ہے، اس کو سمجھیں. اللہ نے چیلنج کیا کہ مکھی تم سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اس مکھی سے وہی چیز واپس نہیں لے سکتے. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ مکھی کو پکڑ بھی لے گی اور مائکروسکوپ کے ذریعے وہ چیز بھی اس سے لے لے گی جو وہ مثلا آپ نے بسکٹ کھایا اور اس کا معمولی سا ذرہ نیچے گرا اور مکھی اس ذرے کو اٹھا کر اڑنے لگی، آپ نے پکڑ کر مائکروسکوپ کے ذریعے وہ ذرہ نکال لیا. قرآن جھوٹا ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے وہ چیز نہیں لے سکتے جو تمہاری نیچے گری تھی. تو اگر ہم لے لیں، اور یہ تو بڑا آسان ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے گا، لیکن سائنس نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں لے سکتے واپس. کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ کا بسکٹ نیچے گرا تھا تو مکھی جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، وہ اپنے منہ سے ایک پائپ نکالتی ہے. پہلے اس چیز کے اوپر وہ پائپ ڈالتی ہے، اس کے اندر سے لیکوڈ نکلتا ہے، وہ اس چیز کے اوپر ڈال دیتی ہے. تو جب اس نے پائپ رکھا تھا اس کے نیچے بسکٹ تھا، لیکن جب وہ لیکوڈ اس بسکٹ کے اوپر گرا، گرتے ہی وہ بسکٹ نہیں رہتا، کچھ اور بن جاتا ہے جس کی اس کو خوراک کے اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے. اب جب وہ پائپ سے اس کو لے کر اڑے گی، آپ اس سے چھینیں گے تو گرا آپ کا بسکٹ تھا، لیکن جب آپ اس سے چھینیں گے وہ بسکٹ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہاری چیز تھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی آپ کی چینی چوری کر کے لے گیا، جب آپ نے اس کو پکڑا تو اس وقت وہ چینی کا شربت بنا چکا تھا. تو اب آپ اس سے چینی تو نہیں لے سکتے، اس کا شربت ہی لے سکتے ہیں. تو اللہ کب یہ بات بتا چکے کہ اگر مکھی کچھ لے جائے تو اس سے وہ چیز نہیں لے سکتے. اور آج سائنس نے ہاتھ کھڑے کر دیے بھی اللہ ٹھیک ہی کرنا، اپنے واسطے کوئی نہیں، کیونکہ جب وہ اٹھاتی ہے وہ اس چیز کو وہ رہنے ہی نہیں دیتی، تو ہم واپس کیا لیں گے اس سے. تو میرے عزیزو، الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ کتاب دی ہے، ہم جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. رنجیت سنگھ گزرا ہے، یہ ہمارے لاہور پر بھی اس نے حکومت کی ایک زمانے میں، تو سکھ تھا. تو اس نے ایک دفعہ نا مسلمانوں کو بلایا، علماء کو بلا کر کہنے لگا بھئی تم کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے. مسلمانوں نے کہا ہاں سب کچھ ہے. کہنا میرا نام بخاؤ قرآن دے وچ. اب بھائی کہاں قرآن میں رنجیت سنگھ دکھاتے پھرے، یہ تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو ڈھکوسلا کہتے ہیں. اور ڈھکوسلے کا جواب بھی کوئی ڈھکوسلے والے دے سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں. اس نے کہا تمہیں 6 دن کی مہلت ہے، اگر تم نے نہیں دیا میرا نام قرآن سے تو میں تم سب کو پھانسی چڑھا دوں گا. اب وہ سب پریشان، یا اللہ کہ تو نبی رنجیت سنگھ ہم کیڑی صورت چو کھڑی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو ایک کوئی مراسی تھا، اس نے دیکھا بھی مولوی بڑے پریشان بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا مولویوں کی ہو گیا، کہتے یار بس پھنس گیا، اس نے یہ سوال پوچھا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کہتا لو اے میرے تے چھڑ دو، میرے لے جانا، میں آپ ہی دے دوں گا جواب.
اب وہ دن طے ہوا، علماء بھی آ گئے اور وہ میراثی کو ساتھ لے آئے، تو کہا جی یہ جواب دیں گے ہماری طرف سے۔ کہتا جی دسو کی مسئلہ؟ وہ کہتا میرا نام لکھاؤ قرآن سے۔ اچھا رنجیت سنگھ جو تھا نا، ایک جنگ میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، یہ کانا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ایک باری دکھانا یا 2-3 باری دکھانا؟ کہتا ایک باری دکھا دے۔ کہتا دیکھو جی قرآن سے اللہ نے فرمایا کانا من الکافرین، کہ کانا ہوگا تے کافر ہوگا، تو تو ہی تے کہتا اور کون تم اور دس تے تو کتنی باری دکھا۔ تو اگرچہ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن آپ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اس میں سے اپنا نام بھی ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی اشارہ اس میں سے اس کو دکھا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس قرآن میں ہماری دنیا کے مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے، ہماری آخرت کے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے۔ اس قرآن کو سینے سے لگا لیں، کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اس قرآن کو سینے سے لگا لیں، کبھی آخرت میں ناکام نہیں ہوں گے۔ بس یہی کامیابی کا نسخہ ہے جو ہمارا رب ہمیں دے چکا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم قرآن کو اپنا دستور بنا لیں۔ اب 3 درخواستیں آخر میں صرف 3 منٹوں میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کم سے کم قرآن سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تھوڑا سا روزانہ پڑھ لیا کریں، تھوڑا سا ہمت کر کے۔ اب آپ دیکھیے نا، ہم روزانہ واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں کون کون سے میسیج آئے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں کس کس نے کیا کیا پوسٹ لگائی ہے، اور ٹویٹر دیکھتے ہیں کس کس نے کیا کیا پیغام دیے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی تو دیکھو میرے رب نے کیا پوسٹ میرے لیے بھیجی ہے، میرے رب کا کیا پیغام میرے لیے آیا ہے۔ تو یہ بھی روزانہ ایک تعلق ہے ہمارا کہ قرآن کو تھوڑا سا ہم پڑھا کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ اس کا طریقہ آپ ترجمے سے قرآن پڑھیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء ترجمے سے منع کرتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تینوں نہیں پتہ علماء کرام منع کرتے ہیں۔ دیکھو پوری بات سمجھیں، یہ آدھی بات نقل کر سے لوگ بیچارے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی عالم اتنی گھٹیا بات نہیں کر سکتا کہ وہ آپ سے کہے آپ ترجمے سے قرآن نہ پڑھیں۔ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، دعوت تو خود قرآن دے رہا ہے، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ قرآن میں 5 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک وہ آیت جس میں اللہ نے اپنی بڑائی، اپنی قدرت کو کھولا ہے، اس کو آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، اس میں کسی عالم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیتیں جس میں جنت، دوزخ، آخرت کی باتیں ہیں، یہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، کسی عالم کی آپ کو ضرورت نہیں رہنمائی کی۔ تیسری آیتیں جس میں گزشتہ قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے، انبیاء کے قصے بتائے، وہ پڑھیں، سمجھیں، عبرت حاصل کریں، آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوتھی آیتیں جس میں اللہ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں اپنے کریم رب سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی نصیحتیں آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی اور یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ 5ویں قسم کی آیتیں وہ صرف 500 ہیں۔ کتنی ہیں بھائی؟ 500، جس میں اللہ نے مسئلے بتائے ہیں، طلاق کے، نکاح کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے۔ علماء یہ کہتے ہیں یہ 500 آیتیں جب پڑھیں تو آپ علماء کی نگرانی میں پڑھیں۔ مثلا ترجمہ پڑھ کر عالم کے پاس جائیں، اس کو بتائیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، میں ٹھیک سمجھاؤں؟ اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں صحیح سمجھے تو وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گے، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو صرف ان آیتوں کو علماء کہتے ہیں گھر بیٹھ کر اپنی مرضی سے نہ پڑھیں، کسی عالم سے رہنمائی لے کر پڑھ لیں۔ باقی پورا قرآن جو 5-6 ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں، تو وہ تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ ہم قرآن کو آج سے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کی آسان ترتیب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہو، انہوں نے آسان ترجمۃ القرآن کے نام سے لکھا ہے، اس میں ترجمہ بڑا آسان ہے۔ نیچے کہیں کہیں جہاں ضروری تشریح کی ہے انہوں نے وہ بھی لکھ دی ہے، مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، اور گوگل پلے اسٹور سے اس کی ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موبائل میں، تو وہاں سے پڑھتے رہیں اس کو۔ ہمیں پتہ چلے ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے،
ہم سے وہ کیا چاہتا ہے تاکہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اس کے بعد تیسری درخواست یہ ہے، یہ بچے ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کی دستار بندی ہوگی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کل کو میرا بیٹا بھی یہاں کہیں ہو اور اس کے سر پر دستار رکھی جائے اور میں خوشی سے لوگوں کو کہاں ہے میرا پتر ہے، میرا پتر ہے، میرا پتر ہے۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ ان بچوں کے ماں باپ آج ہماری محفل کے چیف گیسٹ تو اصل میں وہ ہیں کہ جن کے بچوں کو آج ماشاءاللہ دستار فضیلت ملے گی، اور اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ کا کلام سینوں میں اترا ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس کی ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک قرآن کو پڑھنا ہے، دوسرا قرآن کو سمجھنا ہے، اور تیسرا اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی نیت کر لیں۔ توفیق اللہ ہی عطا فرمائیں گے، جیسی نیت ہوگی اللہ ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔